بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 206 آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، شہنشاہ ہرقل کی بات کر رہے تھے کہ انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ انطاکیہ، اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجوایا کرتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا، وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں ہی تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا، جس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا۔ حزب معمول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہراول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا، وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع کی جاتی تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز مارکا ضرور ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ میدان جنگ میں جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے، اب تو یہ روح کی قوت تھی جو انہیں انسانی سطح سے بہت اوپر لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں آرام نہیں ملتا تھا، دن تلواروں کی جھنکار، تیروں کی زناٹوں، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا تھا، اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کو کربناک آوازوں میں گزرتی تھی۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آخر گوشت پوش کے انسان تھے، اور یہ گوشت پوش تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ دشمن ان کے جسمانی کفیل سے بھی آگاہ تھا، اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاعیں سالاروں کو پریشان بھی کر رہی تھی، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجاہدین کو قرآن پاک کی یہ آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی ہے۔ انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا۔ ابو سلیمان جاسوس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، تھوڑی ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا، تعداد کتنی بھی ہو۔ ویسے تعداد کتنی ہے؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی۔ اس نے بتایا، پیچھے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، سپہ سالار سے کہو کہ وہ جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت خالد بن ولید سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا وہاں سے۔ یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روک کے کھڑا تھا، انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانش مندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا۔ اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ بھی رومیوں کی عقب میں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حزب معمول توقف سے نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے گی یا وہ سکڑ جائیں گے۔
इस खसूसी रिसाले के सवार ضرب लगाओ और इधर उधर जाओ के असूल पर हमला करते थे। और जब दुश्मन की जमीयत बिखरने लगी तो अबू उबैदा ने दुश्मन के एक पहलू पर हमला करा दिया। पीछे दरिया था। हजरत खालिद बिन वलीद की कोशिश ये थी कि दुश्मन को इतना पीछे धकेल दिया जाए कि दरिया इसके लिए मुसीबत बन जाए, या इसे इतना आगे लाया जाए कि इसकी अकब में जाने के लिए घुड़सवारों को जगह मिल जाए। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला के हमले इसी नौइयत के हुआ करते थे जंग के मैदान में, जिससे मकसद हासिल किया जा सकता था। लेकिन वो रूमी लश्कर का सलार भी तजर्बाकार और जंगी क़यादत और चालों का माहिर था। इसने अपने दस्तों को तरतीब में मुनज़्ज़म किया और मुसलमानों पर हमले किए भी और मुसलमानों के हमले रोके भी। इस तरह जंग ज्यादा से ज्यादा खूनरेज होती चली गई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रूमी सलार को देख लिया था और अपने चंद एक सवारों से कहा कि वो रूमियों की कलम में घुसने की कोशिश करे। कई एक सवार इस कोशिश में जान पर खेल गया। आखिर कुछ सवार रूमी सलार तक जा पहुंचे और इसे मुहावजों का आसार तोड़कर इसे हलाक करने में भी कामयाब हो गए थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही यहीं पर रुकते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम 207 नंबर किस्त हज़रत खालिद बिन वलीद की आपके सामने बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।